اللهم صل وسلم على نبينا محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم وفقنا لما تحب وترضى آمین یا رب العالمین۔ آیات ہیں ہمارے پاس 236 سے لے کر 242 تک، اور رکوع نمبر 31 ہے سورۃ البقرہ کا۔ جہاں تک دو آیات ہیں 237 اور 236، یہ ہیں عورت کے حق مہر سے متعلق جو چند شرعی احکامات دیے گئے ہیں ان سے متعلقہ ہیں۔ طلاق کے بعد آپس میں دشمنیاں پالنے کی ممانعت کی گئی ہے کہ اگر طلاق ہو بھی گئی ہے، اللہ کو یہی منظور تھا کہ ایک جو کپل ہے وہ شادی ہونے کے بعد اپنا جو ریلیشن شپ ہے وہ سکسیسفلی سروائیو نہیں کر پایا اس کے ساتھ، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سب کچھ ختم ہو جاتا ہے اور انسان پھر نیگیٹیوٹی کے ماحول میں چلا جائے اپنے سراؤنڈنگس میں، جہاں کہیں مطلب دو فیملیز کنیکٹ ہوئی تھیں اور اب جو ہے وہ رشتہ ٹوٹ گیا ہے یا ٹوٹنے جا رہا ہے، تو اینمٹی کی سچویشن اور نیگیٹیوٹی کی سچویشن اور منفی رویے نہیں ہونے چاہیے، کیونکہ جہاں پر نکاح اللہ کے جو ہے اذن سے ہوتا ہے، وہاں پر جب یہ رشتے ختم ہوتے ہیں کسی بھی وجہ سے، چاہے وہاں پہ انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے یا پھر انڈرسٹینڈنگ کے علاوہ اور بہت سے فیکٹرز انوالو ہوتے ہیں، بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں، بہت بہت اچھے لوگ بھی آپس میں سروائیو نہیں کر پاتے، اور جہاں تک بروں کی بات ہے تو وہ پھر ایک دوسرے کو برداشت ہی نہیں کر پاتے، تو سو اینڈ سو آن بہت ساری ریزنز ہو سکتی ہیں۔ رب تعالیٰ کی ذات نے جہاں آدمی کے پاس یہ حق چھوڑا ہے کہ وہ طلاق دے سکتا ہے، وہاں اگر وہ طلاق نہیں دے رہا، ظالم بن رہا ہے، اور عورت چاہتی ہے کہ وہ اس کے ساتھ نہ رہے، نہیں رہ سکتی وہ اس کے ساتھ کسی بھی وجہ سے، تو عورت کے پاس بھی پھر خلا کا حق جو ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کو دیا ہے۔ اور جب خلا کا ایک عام مفہوم جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے طلاق خریدنا، مطلب کہ شوہر طلاق نہیں دے رہا، نہیں، لیکن عدالت پھر اسے مجبور کرے گی کہ وہ اس عورت کو خلا دے دے جو کہ اس کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی۔ اس سے بعد اگلی جو ہماری آیت ہے اس کے بعد وہ آیت نمبر 238 ہے، اور یہ نمازوں سے ریلیٹڈ ہے، لیکن خاص طور پر جس نماز کو یہاں ایڈریس کیا گیا ہے وہ صلاۃ العصر ہے، عصر کی نماز ہے۔ دین آیت نمبر 239 239، اس میں خوف کی حالت میں نماز کا شرعی حکم اور اس کا طریقہ بتایا گیا ہے کہ کوئی بھی ایسی سچویشن جو کہ امن والی اور پیسفل نہیں ہے، خوف کی حالت ہے، تو نماز چھوڑی نہیں جا سکتی، لیکن نماز کو ایکسپلین کر دیا گیا کہ وچ پروسیس اینڈ وچ میتھڈ یو ہیو ٹو فالو، لیکن نماز ادا کرنی ہی کرنی ہے۔ دین آیا نمبر 240 ہے، ایک منسوخ حکم کے مرنے والے کے لیے بیوی کو سال بھر کا نفقہ دینے کی وصیت ضروری ہے، یہ اس سے ریلیٹڈ ہے۔ اس کے بعد پھر 241 ہے کہ طلاق کی عدت میں عورت کو نان نفقہ دینا شوہر پر لازم ہے، یہ عدت کا ٹائم پیریڈ ہے جو طلاق کا جو ہے، جو آپ کو پتا ہے کہ پہلی دو طلاق میں رجوع کیا جا سکتا ہے اور تیسری طلاق طلاق بائنہ کہلاتی ہے۔ دین آیا نمبر 242 ہے، طلاق اور عدت کے احکام بیان کرنے کا مقصد ہے، تو یہ ہماری شروع کی دو آیتیں ان چیزوں سے ریلیونٹ ہیں۔ دین پھر عصر کی نماز کی بات آ گئی، اور عصر کی نماز کی بات بھی کیوں آئی اس کی بھی ریزن ہے۔ جب ایسی سچویشن ہو کہ خاندان بکھر جاتے ہیں، رشتے ٹوٹ جاتے ہیں، دلی رنج ہوتا ہے، اور ایک نارمل نیچرل سی بات ہے کہ آدمی آپ اپنے ڈیلی کے جو فرائض ہے، روزمرہ کی زندگی، وہ اتنے غم میں ہوتا ہے، پریشانی کرب میں ہوتا ہے کہ نماز اس کے چھوٹنے کا اندیشہ ہوتا ہے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس مسئلے کے فوراً بعد پھر نماز کو ایڈریس کیا اور نماز عصر کو ضائع کرنے سے بالکل نہیں منع فرمایا کہ کوشش کرو تمہاری عصر کی نماز تو بالکل بھی نہ چھوٹے، کیونکہ یہ درمیانی نماز کہلاتی ہے۔ دو نمازیں ایک طرف ہیں فجر اور ظہر، اور دو نمازیں ایک طرف ہیں مغرب اور عشاء، اور درمیان میں آتی ہے عصر، ٹھیک۔ اس کے بعد پھر آپ کے سامنے جو خوف کی حالت میں نماز کا جو ہے حکم، اب فیکٹرز ڈفرینٹ طرح کے ہو سکتے ہیں، آپ کو خوف بھی لاحق ہو سکتا ہے جب حالات ایسے ہیں، خدا نخواستہ جنگ کے حالات بھی ہو سکتے ہیں، اور جب اس طرح کا سچویشن ہو، جب دشمنیاں بن جائیں آپس میں، تب بھی حالات کون سا پیسفل ہوں گے، تب بھی کچھ عرصے کے لیے خوف پر مبنی، کرب پر مبنی اضطراب ہوگا، بے چینی ہوگی۔ اب وہ ساری سچویشنز جو ہیں ان فرنٹ آف یو، اور آپ نماز نہیں چھوڑیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ سے تو قرب کو دور نہیں کرنا، اللہ تعالیٰ کا جو قرب ہے وہی تو دوبارہ سے آپ کو اٹھا کے کھڑا کرے گا اپنی زندگی کے چیلنجز کو فیس کرنے کے لیے۔
پھر جو ہے آگے پھر اسی حوالے سے باتیں ہیں جو نانفقہ دینے کے حوالے سے ہیں، پھر عدت کے دوران جو ہے شوہر کی کیا اوپر جو ہے آبلیگیشنز ہیں، اینڈ دین ان دی اینڈ طلاق اور عدت کے احکامات بیان کرنے کا مقصد کیا ہے، تاکہ واضح ہو جائے کہ ہماری شریعت میں کون سی چیز کیسے کرنی ہے، اگر نکاح ہے تو کیسے فالو کرنا ہے، طلاق ہے تو کیسے فالو کرنی ہے، عدت ہے تو کیسے فالو کرنی ہے۔ اور یہاں پر جی 242 تک ہمارے یہ والے مسائل جو کہ ہسبینڈ اینڈ وائف سے ریلیٹڈ ہیں وہ یہاں کمپلیٹ ہو جائیں گے۔ دین ہمارا رکوع نمبر جو 32 ہے وہ ڈفرنٹ چیزوں کے ساتھ ہے۔ ٹھیک ہے، آغاز کرتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے بابرکت نام کے ساتھ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ عورت کے حق مہر سے متعلق چند شرعی احکام۔ دونوں آیات کو میں اکٹھا ہی پڑھوں گی اور دونوں کو اکٹھا ہی ایکسپلین کروں گی، کیونکہ ایک دوسرے کے بغیر ان کو سمجھنا ذرا تھوڑا سا وہ رہے گا کہ میننگ انکمپلیٹ رہے گا۔ لا جناح، نہیں کوئی گناہ، علیکم تم پر، ان اگر طلقتم طلاق دے دو تم، النساء عورتوں کو، ما جب کہ لم نہ تمسوہن تم نے چھوا ہو انہیں، او یا تفرضو تم نے مقرر کیا، لہن ان کے لیے، فریضتاً کوئی مہر، ومتعوہن اور مال متاع دے دو انہیں، علی موسع اوپر وسعت والے کے، قدرہ اس کی وسعت کے مطابق، وعلا اور اوپر، المقتری تنگ دست کے۔ تنگ دست مطلب کہ مقتر ہوتا ہے جو کہ آپ سمجھیں کہ غریب میں شمار ہو، تنگ دست ہو، جس کے حالات زندگی ایسے ہوں کہ اس کو کافی نہ پڑتا ہو۔ ٹھیک، قدر ہو اس کی وسعت کے مطابق، متاعن فائدہ پہنچانا ہے، بالمعروف بھلے طریقے سے، حقاً حق ہے، علی اوپر، المحسنین نیکی کرنے والوں کے۔ تم پر کوئی گناہ نہیں اگر تم عورتوں کو طلاق دے دو جب کہ انہیں ہاتھ بھی نہ لگایا ہو اور ان کے لیے کچھ مہر بھی مقرر نہ کیا ہو، اور انہیں کچھ سامان دے دو وسعت والے پر اپنے قدر کے مطابق اور مفلس پر اپنی قدر کے مطابق۔ سامان حسب دستور ہے، نیکے کاروں پر یہ حق ہے۔ اس کو ہم ایکسپلور کریں گے انشاءاللہ، دیکھیں گے۔ اگلی آیت کو بھی پڑھ لیں۔ وَإِنْ اور اگر، طَلَّقْتُمُوهُنَّ طلاق دے دو تم انہیں، من قبلی اس سے پہلے، ان کے، تمسوہن تم نے چھوا انہیں، وقد اور تحقیق، فرضتم مقرر کر دیا تم نے، لہن ان کے لیے، فریضتاً کوئی مہر، فنصف تو آدھا ہے۔ پیچھے جو بات ہم کر کے آئے تھے نا آیت میں، وہاں مہر مقرر نہیں کیا گیا تھا۔ ٹھیک ہے، آیت کو سمجھیے گا کہ آیت ہے کیا، کہہ رہی ہے۔ ماں اس کا جو فرض تم مقرر کر چکے تم، مطلب کیا، مہر، الا مگر، ان یہ کہ، یعفون وہ معاف کر دیں۔ کون معاف کر دیں؟ عورتیں، ان کی بات کی جا رہی۔ او یا یعفو معاف کر دے، کون معاف کر دے؟ اللہ بھی وہ شخص، بیادی ہی جس کے ہاتھ میں ہے، عقدۃ گرہ، النکاح نکاح کی۔ تو کس کے ہاتھ میں ہوتی ہے گرہ؟ کسی ولی کے ہاتھ میں تو نہیں ہوتی نا، گرہ ہوتی ہے شوہر کے ہاتھ میں، جس کے ساتھ تعلق بندھا ہوا ہے اس عورت کا۔ تو یہ دونوں کی بات کی جا رہی ہے، اس کو انشاءاللہ تفصیل سے سمجھیں گے۔ پیچھے بات ہوئی عورت کی، وہ معاف کر دے، یہاں پر بات ہوئی آدمی کی کہ وہ معاف کر دے۔ وَأَنْ اور یہ کہ، تعفو تم معاف کرو، اقربو زیادہ قریب ہے، للتقوی تقوی کے، ولا اور نہ، تنسبو تم بھولو، الفضل احسان کو، بینکم آپس میں، ان اللہ بے شک اللہ، بما اسے جو، تعملون تم عمل کرتے ہو، بصیر خوب دیکھنے والا ہے۔ اور اگر تمہیں ان، مطلب تم کہہ سکتے ہیں یہاں پہ، ٹھیک ہے، تمہیں لکھا گیا، اور اگر تم انہیں طلاق دو اس سے پہلے کہ انہیں ہاتھ لگاؤ، بات پیچھے بھی تھی کہ ہاتھ نہیں لگایا ہوا نا، لیکن حالانکہ تم ان کے لیے مہر مقرر کر چکے، پیچھے فرق یہ تھا، وہاں مہر کی بات کی تھی، یہاں بات ہے مہر مقرر کر چکے ہو تو نصف اس کا جو تم نے مقرر کیا تھا، مگر یہ کہ وہ معاف کر دیں، یا وہ شخص معاف کر دے جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے، اور تمہارا معاف کر دینا پرہیزگاری کے زیادہ قریب ہے،
اور آپس میں احسان کرنا نہ بھولو کیونکہ جو کچھ بھی تم کر رہے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔ اب جی ہم اس کا ذرا ایزی کر لیتے ہیں ان الفاظ کو اور دیکھ لیتے ہیں۔ یہ ہے آپ کے سامنے لا جناح۔ لا جناح نہیں کوئی گناہ، یو آر ناٹ بلیمڈ، آپ کے اوپر کوئی الزام کوئی گناہ نہیں ہے، علیکم تم پر، ٹھیک ہے۔ ان اگر طلق تم نے طلاق دے دی، مطلب تم نے عورت کو آزاد کر دیا، النساء عورتوں کو، ما لم اگر نہیں، مطلب ما لم یعنی ابھی تک نہیں، مطلب کیا ہے ابھی تک، ما لم یا مطلب سب اس کے میننگ ابھی تک نہیں، تمسو ہونا تم نے چھوا انہیں، ٹھیک ہے۔ اینڈ چھوا ناٹ جسٹ میننگ آف دس از کہ ٹچنگ بائی ہینڈ، اٹ مینس کہ صحبت نہیں کی، ٹھیک ہے، کہ تم نے ان کو چھوا نہیں، تم نے ان کو صحبت نہیں کی، کسی قسم کا ریلیشن شپ قائم نہیں کیا، او یا تفریدو تم نے مقرر کیا۔ تو یہ تفریدو کا مطلب ہوتا ہے لائک اسپیسیفائڈ کر دینا، کسی چیز کو قطعی طور پر جو لازم قرار دے دینا، جیسے اب ہماری نمازیں ہمارے اوپر فرض ہے نا، تو یہ ان سے تو ہم منہ نہیں موڑ سکتے کہ ہم کہیں کہ جی ہم نماز نہیں ادا کریں گے، اور کسی بھی سچویشن میں چاہے بیماری بھی ہو تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے آپ کو ڈفرنٹ بتا دیے طریقے کہ یہ طریقہ آپ نے فالو کرنا پر نماز نہیں چھوڑنی۔ سو ہیئر آلسو اسپیسیفائڈ کر دینا کسی چیز کو، تو یہاں پر لازم کے حوالے سے میننگ ہے اس کا، لہن ان کے لیے، فریضتاً مراد کیا ہے مہر ہے، مقرر کردہ چیز ہے، لازم کردہ چیز ہے، ٹھیک ہے۔ اور جو لازم کردہ چیز ہوتی ہے پھر آپ اسے اجتناب نہیں کر سکتے، وہ اوبلیگیٹری ہوتی ہے۔ وَمَتِّعُوهُنَّ اور مال و متاع دے دو ان کو، نیم تعین سے ہے، یعنی ان کو کیا فائدے کی کوئی چیز دے دو، علل منہ سے، یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا چیز بتائی ہے، کتنی دو، ٹھیک ہے، یہ وسط والے پہ ڈپینڈ کر رہا ہے کہ کتنی دے۔ لائک سپوز کوئی شخص ہے، اس کا اچھا خاصا کاروبار ہے، بزنس ہے، خوب مال پیسہ اس کے پاس ہے، اچھا خاصا خوشحال انسان ہے وہ، تو اب وہ وسعت والا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جو وسعت سے کسی چیز کو دینے والا ہوتا ہے، کسی چیز کو بڑھانے والا ہوتا ہے، اپنے مال کو اس نے بڑھایا، اپنے کاروبار کو بڑھایا ہے، تو پھر جو اپنے کاروبار کو بڑھا لے اور جو مال میں اپنے اضافہ کر لے تو وہ کیا ہو جاتا ہے، وہ خوشحال ہو جاتا ہے۔ اب قدر ہو تو اس کے اندازے، اس کی کیپیسٹی اپنی وسعت کے مطابق وہ دے گا، جتنا اس کے پاس زیادہ ہے اتنا وہ دے سکے گا، ٹھیک ہے، اور اتنا وہ دے۔ اور قدر کا مطلب کیا ہوتا ہے، کاف دال اور را سے ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے ایسٹیمیشن، اندازہ، ٹھیک ہے۔ اور اگر ایک وسعت والے کی بات کر دی ایک پرسن کی جو کہ بہت خوشحال ہے، اچھا خاصا اس کا بزنس چل رہا ہے اور وہ خوشحال ہے، تو وہ پھر یہ نہ کرے کہ کنجوسی کرے، پھر وہ اپنی کیپیسٹی کے اکارڈنگ دے، اور اگر وہ علل مک تیری، اور اگر جو دوسرا والا ہے وہ تنگ دست ہے تو یہ اس کا اپوزٹ ہو گیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ تنگ دست جو ہے، جس مطلب کہ ایسا پرسن ہے جس کے اوپر زندگی کا دائرہ تنگ ہے، یعنی اپنے کاروبار کو سمیٹنے والا ہے، تھوڑا کر لیا ہے اس نے، یعنی کہ ایسا شخص ہے جس کا دائرہ کار تنگ ہو گیا ہے، بزنس سمجھ لیں آلموسٹ وائنڈ اپ ہو چکا اس کا، تھوڑا بہت کام رہ گیا ہے، مشکل سے گزارا ہوتا ہے، ہینڈ ٹو ماؤتھ ہے، یا فقیر یا غریب شخص کی بات کر لیں، بیسیکلی جو کافتہ اور او ہوتا ہے نا، اس کا مطلب ہوتا ہے اسموک، ٹھیک ہے، اسموک ہوتا ہے دھواں، اور دھواں کس چیز کا سمبل ہوتا ہے، میل کچیل کا، اور میل کچیل کس چیز کا سمبل ہوتا ہے، کس چیز کی علامت ہوتی ہے، غربت کی، کہ انسان کے پاس اتنی پاورٹی ہے، اتنی غربت ہے، اتنا نہیں ہے اس کے پاس کہ وہ نہائے دھوئے، پراپرلی شاور لے، اچھے طریقے سے کپڑے پہنے۔ تو مقتر کا مطلب کیا ہوتا ہے، فقیر شخص، ایسا شخص جو کہ خستہ حال ہو، ہی از ناٹ ہیونگ انف فار ہز لائف، ٹھیک۔ اب قدر ہو اس کی وسعت کے مطابق، تو وہ اپنی کیپیسٹی کے اکارڈنگ دے گا، ٹھیک۔ تو جتنی اس کے پاس ہے تھوڑا بہت اس کے حوالے سے یہاں تذکرہ کیا گیا، متاعا بالمعروف، بات بیسکلی کیا ہے، فائدہ پہنچانا ہے، ٹھیک ہے، پروویژن کرنا ہے، فائدہ پہنچانا، اور وہ بھی طریقہ اچھا ہو، ایکسیپٹیبل مینر ہو، اچھے طریقے سے فائدہ پہنچانا ہے، حقاً
अलल मुहसिनीन। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कितने बड़े वर्ड्स के साथ इस बात को फिर क्लोज किया है। हक है, तो हक का लफ्जी माना क्या होता है? साबित शुदा बात है, ये स्टैम्प्ड, ठीक है। तो वो चीज जो लाजिम है किसके ऊपर? अलल मुहसिनीन। मुहसिनीन कौन होते हैं? जो एहसान करने वाले होते हैं, हर काम को अच्छे तरीके से करने वाले होते हैं, उनका यहाँ पे जिक्र किया गया। इसी तरह से आगे से एनालिसिस अंडरस्टैंड करते हैं, नेक्स्ट आएगा और उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। अब आपके सामने है व इन तल्लक़्तुमूहुन्ना, और अगर तलाक दे दो तुम उन्हें, मिन क़ब्ली, इससे पहले, अन के, तमस्सुहुन्ना, तुमने छुआ उन्हें। मगर अब यहाँ पर क्या बात है कि तलाक दे दी तुमने उनको इससे पहले ये कि तुम छुओ उनको, मतलब यानी कि उनको टच करो या उनके साथ जो है रिलेशनशिप या सोहबत करो। वक़द, और तहकीक, फ़रज़तुम, मुकर्रर कर लिया तुमने, लहुन्ना, उनके लिए, फ़रीदतन, कोई मेहर। लाइक अब तुमने क्या कर लिया है, वो मेहर जो है वो तुमने मुकर्रर कर लिया है। तो अब क्या बात है इसमें, वो फनिस्फु तो आधा है, ठीक है। माँ उसका जो फर्ज तुम मुकर्रर कर चुके तुम, अब जब एक इरादा था रिलेशनशिप में जाने का और नहीं, ख्याल ये रहा कि नहीं जी मैं नहीं कर पाऊंगा कैरी ऑन, और मैं नहीं, तो उसमें उस सिचुएशन में जब हक महर मुकर्रर हुआ है तो देन आपको क्या करना है, आपको आधा देना है, ठीक है। निस्फु तो आधा, जब महर मुकर्रर हो गया है तब। इल्ला, मगर, अन ये के याफूना, वो औरतें मुआफ कर दें, ठीक है, कि दरगुजर कर दें, वो कहें कि जी नहीं नहीं चाहिए, औ या अफूबा, मुआफ कर दे, अल्लाह दी, वो शख्स जिसके हाथ में है निकाह की गिरा, ठीक है। तो या वो शख्स जिसके मतलब मुराद है शौहर, क्योंकि तलाक तो वही दे सकता है और ये गिरा भी वही जो है खोल सकता है। बियादिही उक़दतु अन्निकाही, ठीक हो गया। और उसके बाद है अगली जो बात है कि वअन, और ये कि तअफू, तुम मुआफ कर दो, ठीक है। ये भी बात किसे कही जा रही है? मर्दों से कहा जा रहा है। अकरबू ज्यादा करीब है तकवा, तकवा के। वला, और ना, तनसबू, तुम भूलो, ठीक है, ये चीज ज्यादा करीब है तकवा के, कम, लाइक इस चीज के हवाले से कि तुम इंसाफ के चक्करों में पड़ जाओ कि ये करना है तो वो करना है, ऐसे करना है तो वैसे करना है। आपको पता है ऐसी सिचुएशन में तो हालात ही ऐसे होते हैं कि लोग एहसान तो क्या, तरीके से बात करना भी भूल जाते हैं। तो अल्फादला बैनाकुम, आपस में एहसान को मत भूलो। रिलेशनशिप ब्रेक हो रहा है ठीक है, लेकिन आपस में एहसान को मत भूलो। और ये भी किस चीज से है? निस्यान से है, ठीक है। नून सीन या इसका रूट है, भूल जाने से भी है, ठीक है। तो आपस में क्या, एहसान करो, ग्रेसफुली एक दूसरे के साथ फिर भी पेश आओ, आपस में एक दूसरे पर एहसान करना और फजल करना, एक्स्ट्रा दे देना, इसमें कोई हर्ज नहीं। इन अल्लाह बिमा तामलूना बसीर, यानी कि हक से ज्यादा देना एहसान होता है या फजल होता है। तो कोशिश करो कि हक से ज्यादा दे दो, क्योंकि एक जब रिलेशनशिप खत्म हो रहा है उस बंदी को भी एक स्ट्रेस से गुजरना पड़ रहा है, तो कॉम्पनसेट करो फिर से तरीके से बैना को आपस में। अब आपस की बात हो रही शौहर और बीवी, और बेशक जो अल्लाह सुब्हाना व तआला देख रहा है जो तुम कर रहे हो, और वो खूब खूब देख रहा है, ठीक। अब जी हम इसको चलते हैं पहली आयत की तरफ और उसके बाद इनको इकट्ठा हम देख लेते हैं। पहले मैं ओवरऑल मफहूम आपके सामने रखती हूँ। अब यहाँ बात शुरू हुई कि तुम पर कोई गुनाह नहीं अगर तुम तलाक दे दो औरतों को, अगर तुमने अभी उनको छुआ भी नहीं, सोहबत नहीं कम की, यानी कि उनसे मुबाशरत नहीं की, उनसे जो है सोहबत नहीं की, रिलेशनशिप नहीं हुआ। कैसे सिचुएशन डिफरेंट होती हैं। अब ये रुखसती नहीं हुई, सपोज, ठीक है, निकाह हुआ था, रुखसती नहीं हुई, और ये सिचुएशन तब भी हो सकती है जब दोनों लड़का लड़की मुख्तलिफ ममालिक में बैठे हों, मुख्तलिफ कंट्रीज में बैठे हों। समटाइम्स जो है वो टेलीफोन पर भी निकाह हुआ करता है, समटाइम्स जो है वो पेपर मैरिज भी होती है, लेकिन होता यह है कि दोनों इकट्ठे नहीं हुए, ठीक है। अब लड़के का क्या है, उसका जो ये जहन है, जो उसका माइंड है वो बदल गया है, सपोज उसे कोई और लड़की पसंद आ गई है, वो इस लड़की के साथ अब जिंदगी गुजारना नहीं चाहता और उसको अपने पास रुखसत करके लाना नहीं चाहता। तो उसके पास एक ही ऑप्शन होगी कि वो इससे तलाक देने का सोचेगा। अब अगर वो तलाक दे तो क्या कहा गया है, ला जुनाह अलैकुम, कि तुम पर कोई गुनाह की बात नहीं है।
हाँ, नुकसान ज़रूर है उस औरत का, जो कि मंसूब हो गई थी इस पर्सन से, और बहुत बड़ा दुःख और गम भी है डेफ़िनेटली, इमोशनली भी, और बाकी फिर सोसाइटी के लिहाज़ से भी, इंसान को क्या कुछ सहना पड़ता है। तो ऐसे वाले में बात ये की जा रही है ऐसी सिचुएशन में कि ये सारी सिचुएशन तरह-तरह की हो सकती हैं। 2 डिफरेंट ममालिक में भी हो सकती हैं, या फिर ऐसा भी हो सकता है एक ही कंट्री में हो, एक ही जगह पे हो, एक ही शहर में हो, एक ही गली में रहते हों। लेकिन कोई ना कोई मसला जो है बीच में आ गया, दोनों का सर्वाइवल पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कोई ना कोई रीज़न हो गई, ठीक है? हम मल्टीपल रीज़न्स को अपने माइंड में रखते हैं, बिल्कुल इसको बाउंड नहीं करते इस चीज़ को, क्योंकि आपके सामने ये सारे मसले-वसाइल रोज़ के चल रहे होते हैं ज़िंदगी में। तो अब ये है कि नुकसान तो डेफ़िनेटली उस बच्ची का हो रहा है। लेकिन अब बात है कि बाज़ औक़ात ऐसी सिचुएशन में उसको क्या हम क्रिमिनल करार देंगे, उसे मुजरिम करार नहीं दिया जाएगा। कि हम उसे कहें कि उसने तलाक क्यों दी? अख़लाक़ी तौर पर ये बात मायूब ज़रूर है, अच्छी नहीं है, लेकिन कानूनी तौर पर उसको गुनाहगार की कैटेगरी में शामिल नहीं किया जाएगा। मेन बात ये है, रुख़्सती से पहले भी तलाक दी जा सकती है, तो कोई अगर ऐसी मजबूरी हो जाए। लेकिन अब यहाँ पर जो है महर मुकर्रर नहीं किया है और तलाक देने की ज़रूरत पेश आ गई है, तो तलाक दी जा सकती है। कोई ये नहीं कह सकता कि नहीं, क्योंकि अभी महर ही मुकर्रर नहीं हुआ, तो कैसे तलाक दी जा सकती है, ठीक है? हाँ, अगर तलाक देना है तो क्या करना है कि उन्हें कम्पेंसेट करो, उन्हें फ़ायदा पहुँचाओ, क्योंकि एक औरत को नुकसान मिल रहा है और उसको एक जज़्बाती सदमे से गुज़रना पड़ रहा है। उसका नाम जो है तुम्हारे नाम के साथ मनसूब हो गया था, अब जो है वो अलग हो रहा है। तो ये सब चीज़ें जो हैं एक औरत के लिए नुकसान में जाती हैं। उसके लिए तो ये हार्मफुल इफ़ेक्ट्स हैं ना, उसके लिए तो एक तरह से साइड इफ़ेक्ट्स हैं। इस रिलेशनशिप के तो जो अभी स्टार्ट भी नहीं हुआ, जो चल भी नहीं पाया अभी आगे। तो अब उसके लिए क्या करो, उन्हें फ़ायदा पहुँचाओ, ठीक है? अब उन्हें फ़ायदा जो पहुँचाना है, उन्हें कॉम्पेंसेट करना है, तो उसमें क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं? कुछ 1-2 मैं ज़िक्र करूँगी, बाकी तो फिर फर्दर बहुत सारी हैं। जैसे कि कोई प्रॉपर्टी है, कोई जायदाद है, तो उसमें कुछ हिस्सा जो है उसके नाम कर दो, कुछ प्रॉपर्टी का जो पोर्शन है उसको दे दो। और इस तरह से अगर ऐसा मुमकिन नहीं है लाइक उस पर्सन के लिए, तो इसकी कोई लिमिट मुकर्रर नहीं की गई है इस चीज़ की, ठीक है? कोई और भी चीज़ फ़ायदा पहुँचाने के लिए दी जा सकती है। जिसका जितना माल वसी होगा, वो अपने माल के अकॉर्डिंग करेगा। ये दोनों चीज़ें हम पढ़ के आए हैं। एक अल-मूसिर की बात की है और एक अल-मुक़तिर की बात की है। एक तरफ वो वुसअत वाला है, कैपेसिटी रखता है, माशाल्लाह अमीर है, दूसरी तरफ वो पर्सन है जो तंगदस्त है। तो ये दोनों चीज़ों को मद्देनज़र रखा गया है, ठीक है? और अपनी हैसियत के अकॉर्डिंग जो है तंगदस्त भी देगा और अपनी हैसियत के अकॉर्डिंग जो मालदार है, वो भी देगा। ये जो जो भी मालो-मता होगा, ये अकॉर्डिंग टू दैट पर्सन होगा कि उसकी कितनी रीच है, ठीक? अब इसमें डिटेल्स भी आई हैं फ़ुक़हा ने कई कुतुब में लिखा है कि मता क्या है? तो जो पुराने ज़माने में ख़ादिम हुआ करते थे, गुलाम हुआ करते थे, स्लेव होते थे, तो क्या कहा गया कि गुलाम दो, मतलब कि इसमें एक अमाउंट भी है, जैसे समझ लें कि 500 या 1000 दिरहम है, कुछ कोई ऊँट दे दे या अपनी हैसियत के मुताबिक उस दौर में जो मालो-मता हुआ करता था कि किसी का कारोबार बहुत अच्छा होता था, तो वो क्या किसी भी लिहाज़ से, जैसे ऊँट की मैंने बात की है, वो दे देता था। आजकल के ज़माने में क्या है कि जी उस लड़की को गाड़ी भी दी जा सकती है, किसी के पास है तो किसी के पास ज़्यादा घर हैं, तो एक घर उसके नाम लगा सकता है। और कम से कम के हवाले से अगर बात की जाए, तो एक जोड़ा जो है कपड़ों का दिया जा सकता है, ठीक है? तो ये बात सारी की सारी किस पे होती है जाकर ख़त्म? ये होती है उसके ऊपर कैपेसिटी के ऊपर कि किसकी कितनी जो है हिम्मत है और कितनी कैपेसिटी है। लेकिन ये सारा का सारा मामला जो है वो मारूफ तरीके से होना चाहिए, ज़्यादती किसी किस्म की भी नहीं होनी चाहिए। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मतअम बिल मारूफ वाली जो है टर्म यहाँ पे एक्सप्लेन की है कि जो भी कुछ करना है उसको अच्छे और भले तरीके से करना है और मुहसिन वाला जो रवैया है वो अडॉप्ट करना है।